آج ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو دشمن نے بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کی، پاکستانی افواج نے دشمن کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ پوری قوم کا اپنے شہداء اور بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت۔ GHQ میں 6 ستمبر کے حوالے سے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی مناسبت سے پروقار تقریب۔ وائس چیف آف دی نیول اسٹاف وائس ایڈمرل عبیس احمد بلگرامی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ نیوی کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ یوم دفاع پر سروسز چیفز اور مسلح افواج کے خصوصی پیغامات۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی جانب سے شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR کا اعلامیہ بھی جاری۔ یہ دن قوم کے ناقابل تسخیر عزم اور غیر متزلزل جذبے کی زندہ مثال ہے۔ بہادر جوانوں نے زبردست مشکلات کے خلاف بہادری سے مادر وطن کا دفاع کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کا یوم دفاع پر قوم کے نام پیغام۔ صدر مملکت نے کہا کہ یہ دن ملک کی خود مختاری کے دفاع کی جانب غیر متزلزل قومی عزم کی یاد دلاتا ہے۔ مسلح افواج قومی خود مختاری، ملکی سالمیت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں قیام امن اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تقسیم کشمیر برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے جسے کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ یوم دفاع اور یوم شہداء کے موقع پر فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی جانب سے نغمہ ریلیز کر دیا گیا۔ غازیوں کی جانب سے پاکستان سے محبت کے اظہار کے عنوان سے نغمے میں وطن سے محبت اور وفا کا اعادہ کیا گیا ہے۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے، جس کو آئین اور قانون کے قواعد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پاک فوج قومی فوج ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ DG ISPR نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں پاک فوج نہ کسی سیاسی جماعت کے مخالف ہے نہ طرفدار۔ مخصوص ایجنڈے کو پروان چڑھانے پر پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ پاک فوج کا احتسابی نظام جامع ہے۔ فیض حمید کے خلاف ٹاکسٹی کیس میں باقاعدہ درخواست موصول ہوئی۔ کوئی فرد قواعد و ضوابط سے باہر جائے تو فوج کا نظام اسے واپس لے آتا ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران آپریشنز کی تعداد 4,021 ہے۔ گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا۔ 25 اور 26 اگست کے واقعات کا اسلام، انسانیت، بلوچ روایات سے تعلق نہیں۔ بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں، ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں عملاً دہشت گردی کی اجارہ داری ہو۔ بلوچستان میں سی پیک ہے، گوادر ہے اور خوشحال بلوچستان کے بہت سے منصوبے ہیں۔ بلوچستان حکومت صرف رائلٹی سے 254 ارب روپے منافع لیتی ہے۔ کچھ عناصر بلوچستان میں ریاستی جبر اور احساس محرومی کا بیانیہ بناتے ہیں۔ بلوچستان میں امن و امان سے متعلق وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق صوبے میں سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دیے جائیں گے۔ دہشت گردی کے شعبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو حراست میں لیا جا سکے گا۔ وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ ایکٹ میں ترمیم کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ ترمیم سے سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشن کے لیے قانونی تحفظ ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی وار گیم کے اختتامی اجلاس میں شرکت۔ وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات، آرمی چیف اور اعلیٰ عسکری حکام کی شرکت۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم کو وار گیم اور خطرے کے میدان میں پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف کا پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار۔
نیب ترمیم کا عدم قرار دینے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیلوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے نیب ترمیم کا عدم قرار دینے کے خلاف انٹر کورٹ اپیلیں دائر کی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سیاسی جماعتیں مجھ سے معافی مانگ کر راضی کرنے کے بجائے بلوچ عوام سے معافی مانگے۔ پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کے بعد دبئی روانگی کے وقت اختر مینگل کا جذباتی ٹویٹ لکھا، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوئی تو دوبارہ ملیں گے۔ اپنی پوزیشن